أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا دل نبی پاک پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار مدینہ، راحت الوسینہ، فیض مدینہ، معطر پسینہ، باعث وجود سکینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج یہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے کہ حضور اس کی نام خاک اور روح ہو کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے کہا آمین تو دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے مجھے کہا کہ حضور اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے اپنے والدین کو زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو حضور فرماتے میں نے کہا آمین. یہ تینوں پہلو بڑے اہم ہیں. ان میں میں نے جس وجہ سے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ایک یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام سنے درود پاک کی کثرت کیا کریں اور جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں. آج کی میری اور آپ کی گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ بھی عظمت والدین سے. والدین کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بڑی عظمت والی بات ہے. آپ کے اور میرے جو والدین ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا ذکر بھی قرآن میں ہے. میرا رب ہمارا ہے وَقَضَى رَبُّكَ کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا اياه کہ تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرو. یہاں پہ فیصلہ اللہ نے جو کیا وہ اپنی عبادت کا کیا کہ بندوں صرف میری عبادت کرو. آگے جو دوسرا فیصلہ وہ اللہ کا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ والدین کی خدمت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. مولا اس کی وجہ کیا ہے جو مفسرین نے وجہ بیان فرمائی ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر بندے کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مجازی طور پر پیدا کرنے والے اس کے والدین ہیں. حقیقی طور پر بندے کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن کما کے لانے والا باپ ہے، آگے پکا کے کھلانے والی اس کی ماں ہے. اس لیے میرا رب ہمارا ہے میری عبادت کے بعد اپنے والدین کی قدر. حقیقی مربی ہمارا رب ہے اور مجازی طور پر ہمارا مربی ہمارے والدین ہیں. ہمیں پالنے والے، ہماری پرورش کرنے والے اور اس دنیا میں آنے کا ظاہری طور پر ذریعہ بننے والے وہ تیرے اور میرے والدین ہیں. حقیقی طور پر ہر بندے کو زندگی اللہ دیتا ہے لیکن مجازی طور پر یہ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ والدین جو ہیں یہ سبب بنے ہیں آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا.
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا. آگے میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے سامنے اف نہیں کرنی. اف کیا ہے؟ ماں نے یا باپ نے کوئی بات کی نا بندہ اون کر دیتا ہے یا صرف یوں کر دیتا ہے سار مار دیتا ہے یہ اف ہے. اور نہ ان کو چھڑکنا ہے. کرنا کیا؟ قول کریمہ بس دھیمے لہجے میں میٹھی میٹھی باتیں کرنا. دھیمے لہجے میں میٹھی بات کرنی ہے. ان کو جھڑکنا نہیں ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا. اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی. اپنے لہجے کو کرخت نہیں کرنا. اپنے لہجے کو نرم کر کے ان کے ساتھ پیار اور محبت والی گفتگو کرنی ہے. یہ میرے رب کا حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے لوگ فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہوگا. یہی مقصد ہے نا نظام کا. کیا خیال ہے؟ بولے گا تھوڑا سا جی آرام سے. ہم نماز پڑھیں گے مقصد کیا؟ اللہ راضی ہوگا. ہم آج کرتے ہیں مقصد کیا؟ اللہ راضی ہوگا. زکات دیتے ہیں اللہ راضی ہوگا. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اللہ راضی ہوگا. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ میرے حضور نے کسوٹی ہمیں انسان کروائی ہے. ہم نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے لیکن پتہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں. ہم نے نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے پتہ نہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں. ہم نے جو بھی نیک عمل کیا اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. میرے لوگ بتاتے ہیں جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا وہ اپنے باپ کو دیکھے. اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. وہ باپ کے سامنے جا کے بیٹھ جائے باپ کے چہرے کی زیارت کرے. اگر باپ راضی ہے تو مبارک ہو رب بھی راضی ہے. اگر ماں راضی ہے تو مبارک ہو رب بھی راضی ہے. جس کے والدین ناراض ہے اس کے لیے غلط ہے. اس کا رب ناراض ہے. جب تک میرے دل میں فرمایا والدین کی رضا مندگی میں میرے رب کی رضا ہے. جنہوں نے والدین کو خوش کر دیا انہوں نے اپنے رب کو خوش کر دیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے والدین کو راضی کرے. آج اولاد کے ہاتھوں جو سب سے زیادہ دکھی ہے وہ ماں ہے. اللہ اکبر. یار ذرا غور کرو. ہمارے اوپر وہ وقت تھا ہم اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے تھے لیکن ماں نے کبھی منہ پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی. ہمارے اوپر وہ وقت بھی تھا ہم اپنی غلاظت کو صاف نہیں کر سکتے تھے ماں کرتی تھی. بچہ پیشاب کر لیتا ہے تو ماں کچھ ہوتی ہے. اور ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی ان کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی جوان ہوتی ہے نا ماں اس کو اٹھاتی ہے صبح بیٹے اٹھ جاؤ وہ اٹھتی نہیں ہے. پھر اٹھاتی ہے نہیں اٹھتی. ماں اس کو کہتی پتر اٹھیا کر تیرا بیاہ کرنا ہے سورے کر جائے گی. کی کہنے کے لیے اٹھنا نہیں سکھایا لیکن وہ بچی اٹھتی نہیں. 23-24 سال اس بچی کی عمر ہو جاتی ہے اٹھتی نہیں ہے. ماں کو اٹھانے میں بھی نہیں اٹھتی. ماں شادی کر دیتی ہے. شادی کرنے کے بعد اللہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت کر دیتا ہے. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. اب رات کے 2 بجے ہیں بیٹے کے رونے کی ہلکی سی آواز آئی کسی نے نہیں اٹھایا. ماں دوڑ پہنچ جاتی ہے. وہ بچی جب 24 سال ماں کے اٹھانے سے نہیں اٹھی تھی آج بچے کے ہلکے سے رونے پہ وہ اپنے گھر بستر کو چھوڑ دیتی ہے. وہ اپنی نیند کو چھوڑ دیتی ہے. وہ اپنے آرام کو چھوڑ دیتی ہے. کس لیے؟ بچے کے لیے. یہ ہے ماں کی محبت کہ جو بچی 23 سالہ زندگی میں اپنی نیند کو نہیں چھوڑتی تھی وہ اپنے بچے کے لیے نہیں چھوڑ دیتی ہے. ذرا غور کرو یہ ایک ماں کی محبت ہے. میرا رب بناتا ہے بندے میں تجھ سے 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. میرا رب کتنا پیار کر رہا ہے جی؟ یار دیکھو یار ایک ماں جس کے اندر ایک ماں کی محبت ہے وہ نیند قربان کر رہی ہے. وہ اپنے سکھ کو قربان کر رہی ہے. چین کو قربان کر رہی ہے. وہ اپنے سسرالیوں کی باتیں بھی سنتی ہے اولاد کی خاطر کہ میری اولاد ہے میرا بیٹا ہے میرا بچہ.
یہ اللہ نے ماں کے اندر ایک محبت رکھی ہے. تو یہی محبت باپ کے اندر بھی موجود ہے. وہ باپ، وہ بیٹا جو اپنے باپ کی کمائی کھایا کرتا تھا، آج وہ خود کما کے لے کے آ رہا ہے. کس لیے؟ اپنی اولاد کے. وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، وہ پال رہے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ میرے اور تیرے باپ نے کتنی ہمارے اوپر محنت کی ہے؟ انہوں نے اپنی جوانی ہمارے لیے قربان کر دی ہے. آج ہم ان کو پریشان کر دیتے ہیں. یار اپنے والدین کی قدر کریں. میرے حضور کی بارگاہ میں نا اللہ اکبر ایک آدمی آ گیا جو ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے جن کے بوڑھے والدین بستر پہ ہیں اور ان کا بولو براد بستر پہ نکل جاتا ہے. وہ پخانہ بستر پہ کرتے ہیں، وہ پیشاب بستر پہ کرتے ہیں. مبارک ہو تمہیں، خوش نصیب ہو کہ والدین کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. ایک صحابی رسول آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور میری ماں اس طرح پیشاب کر دیتی ہے جس طرح میں بچپن میں کیا کرتا تھا، اور میری ماں مجھے دھوتی تھی، اب میں اپنی ماں کو دھوتا ہوں. کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا تو کس حق کی بات کر رہا ہے؟ تجھے پیدا کرتے ہوئے تیری ماں نے جو پہلی تکلیف کا جھٹکا برداشت کیا تھا، تو نے تو اسے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں اتنی بڑی ہستی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں. اسی طرح رابعہ بصریہ، ان کا بھی نام سب نے سنا. ہر کسی کی خواہش ہے کہ رابعہ بصریہ کی زیارت ہو جائے. کتنی وہ مقدس عورت تھی، کتنی پاکیزہ عورت تھی، کتنی بڑی اللہ کی ولیہ تھی. آج تک اس کے چرچے ہوتے ہیں. ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے حسن بصری کی زیارت ہو جائے. بہت اللہ کے ولی تھے، تابعی بزرگ تھے. اور لیکن یار یہ بات یاد رکھو، رابعہ بصریہ تیرے گھر میں تیری ماں ہے. ماں کے قدموں میں اتر رہے یار. حسن بصری تیرا باپ ہے. ضروری نہیں کہ باپ بیماری ہوگا تو اس کے ہاتھ چومیں گے. باپ ہے، باپ کے ہاتھ چوم کے میرا رب راضی ہو جائے. باپ نماز نہیں پڑھتا، یہ باپ کا فعل ہے. تیرا تو باپ ہے نا، تو ہاتھ چوم. ماں نماز نہیں پڑھتی، نمازیاں نہیں ہے، تو وہ ماں کا فعل ہے. تیری تو ماں، تو قدم چوم، تجھے تو جنت چومنے کا ثواب ملے گا نا. لیکن ہم نہیں چومتے یار ماں کو، نہیں چومتے باپ کو، نہیں قدر کرتے ہم اپنے باپ کی اور ماں کی. آج بیٹا باہر سے اپنے دوستوں کو فون کر دیتا ہے، اے کھانا نہ کھاؤ، کٹھے آواں گے پھر جا کے ہوٹل سے کھانا کھاواں گے. ہوتا ہے ایسا؟ کبھی بیٹے نے فون کیا، ابا جی امی جی آج کھانا نہ کھاؤ، میں اسپیشل کھانا لے کے آ رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے کھاواں گے. کبھی کسی نے کیتا ہوئے تو جے نہیں کیتا کر کے دیکھو، پیو راضی ہوئے گا، ماں راضی ہو جائے گی. اے یار میری ادو تک ہی راضی نہیں جدوں تک کھان پی نہیں. تے جدن کھان پین کوئی نہیں، ایک باری انکار کر کے دیکھو اپنے یار نو، انہیں دوسری دفعہ تمہیں بلانا ہی کوئی نہیں. تو کہتا یار ہے، وہ بالکل نہیں بلائے گا کہ تم میرے یار ہو. اپنی ماں سے یاری لگاؤ یار، اپنے باپ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا کہ اللہ اس میں برکت ملتی ہے. کبھی آج نا، آج جن کے والدین زندہ ہیں، آج وہ باہر سے نا ایک شاپن میں فروٹ لے، سیب لے لیں، انار لے لیں، کیلا ڈلوا لیں، اس کے اندر لے کے جائیں. کھانا سارے نہیں ہوتا ہے، ماں کنا کو کھائے گی. جا کے اپنی امی نو کہو امی جی اج اسپیشل تہاڈے واسطے لے آیا. بڈھی نو تو ساری کہندے نا کہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں اسپیشل. کبھی ماں نو بھی تو کہہ کے دیکھو نا کہ امی جی آپ کے لیے اسپیشل لے کے آیا ہوں. پھر وہ ماں کتنی دعائیں دے گی، سبحان اللہ. ہاں جی، پتر لیٹ آیا کام تو، بڈھی ستی، بچے ستے، ماں کوئی نہیں ستی. کیا خیال ہے؟ کنڈی کون کھولتی؟ بیگم نہیں کھولتی. کبھی کسی پتر نے اٹھ کے کنڈا کھولیا ہوئے، نہیں کھول دے، ماں کھولتی. حقیقت بات ہے، پوری رات کو جا کے گزار دیتی ہے جب تک بیٹا نہیں آتا. اور میں نے یہ میرا آج ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا میری والدہ میرے پاس یہاں آتی ہے تو کبھی تقریر پہ جانا پڑ جاتا ہے تو رات کو لیٹ واپس آئے. مجھے یوں لگتا ہے کہ امی سو رہی ہوں گی، میں دھیمے قدم کے ساتھ، اور میں اپنے دروازے پہ بیل بھی نہیں بجاتا، میں فون کر کے دروازے کی کنڈی کھلواتا ہوں، اور یقین مانے دھیمے دھیمے قدم کے ساتھ اندر آتا ہوں تو ماں پوچھ لیتی ہے بیٹے آ گئے ہو. یقین مانے پوچھ لیتی ہے وہ بات. میں اس خوف سے اپنے قدم کو
آپ کی ماں کے اندر بھی جذبات یہی ہیں کہ کرسی لے ہو جائے دیکھ لیا خود بھی دیکھا اللہ ہر ماں کی کیفیت یہی ہے. اور میں نے ایک یہ بزرگوں کا قول ہے وہ فرماتے ہیں 40 غوث کتب ابدال غوث کتب ابدال غوث کا مرتبہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہوتا. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی بات نہ بتاؤں آپ پتہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان عرش کرسی یہ تو میرے دل کے کونے میں پڑے ہوئے اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے علم لدنی کے 70,000 دروازے کھولے ہیں. ایک دروازے کی لمبائی چڑھائی زمین و آسمان جتنی ہے. یہ غوث کا مرتبہ ہے. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 غوث کتب ابدال رات کی سردی میں ٹھنڈے پانی کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے کرتے بد دعا. جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے نا اس کی ماں اس کے لیے کرتے دعا. یہ 40 غوث کتب ابدالوں کی بد دعا رد ہو جائے گی ماں کی دعا قبول ہو جائے. ماں اتنی بڑی ولی ہے بچے کے حق میں تو ماں ہی سب تو زیادہ ناراض ہے آج پتر تو. 40 غوث کتب ابدال ان کی برکتوں کو میرا رب نہیں دیکھے گا اس ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا. ماں یار بڑی اعلیٰ چیز ہے یار. ماں سے پیار کرے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. باپ جس بچے کے لیے دعا کرنے کا حدیث پاک میں آتا ہے میرا رب اس کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. اس باپ کی اولاد کے حق میں میرا رب دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اپنی ماں سے دعائیں لے اپنے باپ سے دعائیں لے انشاءاللہ. یہ اللہ کے ولی ہے یار ہمارے حق میں. ان کی داڑھی نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ نمازی نہیں کوئی بات نہیں ان کا خیر ہے اللہ پوچھے گا پر ساڈا دے پیو ہے نا سانو بھی پوچھے جانا کہ پیو کی خدمت کیوں نہیں کی تھی ماں کی خدمت کیوں نہیں کی تھی. ماں نمازیہ نہیں پھر بھی دعا کرے گی اللہ قبول فرمائے گا. باپ نمازی نہیں پھر بھی دعا کرے گا اولاد کے لیے اللہ قبول فرمائے گا. کیوں ہم اپنے والدین کو تنگ کرتے کیوں اپنے والدین کو ناراض کرتے. صحابیہ سے بڑا رتبہ کوئی نہیں. پوری دنیا جہاں کے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کی نیند کو بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی صحابی نہیں بن سکتے ماں کی خدمت کرتے رہے. اور میرے حضور نے مقام کیا دیا میرے آقا سلام ویسے کرنی کے پاس جانا اور جا کے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگو. حضرت ابو بکر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے. میرے آقا نے نہیں سنا کہ ابو بکر میری امت کے لیے دعا کرو. حضرت عمر اتنے جلاتی صحابی نے میرے آقا نے کبھی نہیں فرمایا عمر میری امت کی بخشش کی دعا کرو. عثمان غنی اتنے بڑے واحد کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. میرے حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ عثمان میری امت کی بخشش کی دعا مانگو. علی رضی اللہ کی بہادری کے کرتے آپ بھی لوگوں کو سنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. میرے حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ علی میری امت کی بخشش کی دعا مانگو. بلال ابھی وہاں پہ موجود تھے سلمان کے ساتھ بھی وہاں پہ موجود تھے کسی کو میرے آقا نے نہیں فرمایا میری امت کی بخشش کی دعا مانگو. لیکن میرے حضور فرماتے میرے ویس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگو. میرے رب نے اس کی ماں کے قدموں کے صدقے سے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا. بندہ عبادت کرتا رہے دن میں روزہ رکھ کے رات کو قیام کرے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے وہ اتنا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو ماں کی دعا سے مل جاتا ہے. میں یہ یقین مانے قرآن و حدیث کے عین مطابق آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو مقام ماں کی دعاؤں سے ملے گا ماں کی دعا ماں کی خوشنودی میں ملے گا باپ کی خوشنودی سے ملے گا وہ عبادتوں سے مقام نہیں مل سکتا. سنو حضرت مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں میں نے 60 حج کیے. حج کرنا ضروری ہے جس پہ فرض ہو جائے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حج کی طاقت دی اور اس نے حج نہیں کیا وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرے گا. جب حج فرض ہو جائے یہ نہ دیکھو کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے بچے کی شادی کرنی فوراً حج کر کے آؤ. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے زندگی میں 60 حج کیے. تو میں ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو بہت زیادہ تعداد تھی لاکھوں لاکھ لوگ تھے. کہتے ہیں میں نے نا میرے دل میں خواہش ہوئی کہ پتہ نہیں اللہ نے کسی کا حج قبول
کیا بھی کہ نہیں کیا. کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا, مجھے آواز آئی کہ میں نے سب کا حج قبول کر لیا, ایک بندے کا نہیں کیا. مولا وہ کون ہے؟ آواز آئی آپ کے غیبی سے, وہ محمد بن ہارون بلخی ہے. کہتے مجھے جاگ آ گئی, صبح ہوئی مجھے تڑپ ہوئی کہ میں جا کے اس بندے سے تو ملوں جس کا حج قبول نہیں ہوا. آج بھی جو حاجی جاتے ہیں ان کو پتا ہے ہر ملک کا الگ الگ کیمپ ہوتا ہے رہنے کے لیے, وہاں جھنڈا لگا ہوتا ہے اس ملک کا. تو وہاں کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں بلخ کے لوگ رہ گئے تھے میں وہاں چلا گیا. میں نے بلخ کے لوگوں سے پتا کیا کہ بھئی محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ قاضی وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, پورے دن کا روزہ رکھتا ہے, رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے. کہتے میں حیران ہو گیا کہ مجھے بتایا کیا گیا ہے, لوگ کیا بتا رہے ہیں, خواب میں نے کیا دیکھا ہے. کہتے میں بڑا پریشان ہوا. مالک بن دینار کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں سے پوچھتے ایک پہاڑی کے پیچھے گیا تو وہاں اس کا خیمہ تھا محمد بن ہارون کا. اللہ, کہتے وہ نماز پڑھ رہے تھے, جب انہوں نے سلام پھیرا نا تو کہتے ہیں مالک بن دینار آیا. کہتے میں پریشان ہو گیا کہ یار میری اس بندے سے ملاقات کے لیے میرا نام بھی جانتا ہے. کہا میں مالک بن دینار ہوں لیکن تم مجھے جانتے کیسے ہو؟ وہ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو لینے کیا آیا ہے. کہا میں کدھر آیا ہوں؟ کہا تو مجھے بتانے آیا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. کہتے یار میں حیران ہوں یار یہ کیسا بندہ ہے, اتنی فراست ہے اس کے اندر. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا 24 سال ہو گئے ہر سال حج کرنے آتا ہوں, میرا حج قبول نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے خواب دیکھ کے اور مجھے آگے بتاتا تیرا حج قبول نہیں ہوا, اور مجھے پتا ہے کہ تو بھی مجھے یہی بتانے آیا. اس نے کہا یار عجیب بندہ ہے, تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے وجہ بتائی نا تو بھی مجھ سے دور بھاگے گا. اس نے کہا یار وجہ تو بتا. کہا میرے پاس بڑی دولت تھی, میرے پاس بڑا پیسہ تھا, میں عیاشیوں میں چلا گیا. ایک دن میں شراب پی کے آیا, میں نے ماں کو کہا روٹی دو. ماں نے کہا بس میں نے تجھے روٹی نہیں دینی, تو شراب پی کے آیا ہے. کہتا میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا, تندور جل رہا تھا, ماں میری تندور میں گری, چل گئی. لوگوں نے پکڑ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا. راتوں رات میری ماں کا جنازہ ہو گیا. صبح مجھے ہوش آیا تو میری بیوی بھی کپڑے باندھ رہی تھی, اور میں نے کہا تو کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی جب تو اپنی ماں کا نہیں ہے تو میرا کیسے ہے. بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی, بچے بھی چلے گئے, ماں میری فوت ہو گئی. کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا نا میرے تھپڑ کی وجہ سے ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی ہے, تو میں نے کلہاڑی پکڑ کے اپنا ہاتھ کاٹ دیا. لیکن ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, لیکن میری یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. حج کرتا ہوں, مجھے کوئی نہ کوئی آگے بتا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. 24 سال ہو گئے مجھے اس عمل کو کرتے ہوئے. حضرت مالک بن دینار آپ نے بھی منہ پہ تھپڑ مارا اور چلے گئے. کہا تیری یہ توبہ کیسے قبول ہوگی, تم ماں کا اتنا بڑا گستاخ ہے, تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی. مالک بن دینار کہتے میں رات کو گیا, جا کے سو گیا تو مجھے میرے حضور کی زیارت ہو جاتی. میرے آقا فرماتے ہیں مالک بن دینار تو اس بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے آ گیا, جا کے اس کو مبارک دے دے, میرا رب اس کی ماں کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی بخشش فرما دے گا. حضور وہ کیوں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ کیوں؟ کہا جتنی اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے نا, قیامت کا دن ہوگا اس کی ماں اس کا مقدمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور کہے گی مولا میں نے اس کو معاف نہیں کیا. میرا رب فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں چلو اس کو پکڑ کے لے جاؤ جہنم میں جلا دو, اس نے اپنی ماں کو جلایا تھا. اب یہ جب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا مڑ مڑ کے ماں کو دیکھے گا, مڑ مڑ کے ماں کو دیکھے گا. جب تیسری مرتبہ ماں کو دیکھے گا نا اور بول کے کہے گا ماں یہ مجھے آگ میں جلائیں گے, تو ماں فوراً دوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے گی, مولا اس نے تو میرے ساتھ گستاخی کی تھی لیکن میں ماں ہوں نا برداشت نہیں کر سکتی, میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر دیا. یہ ماں کا حق ہے یار, یہ ماں کا حق ہے, یہ ماں ہے اور یہ ہمارا باپ ہے. باپ بھی اپنی اولاد کے دکھ میں کبھی خوش نہیں ہوتا. باپ کی کوشش ہوتی ہے میرے بچے کو دکھ نہ آئے مجھے آ جائے, ماں کی کوشش ہوتی ہے میرے بچے کو دکھ نہ آئے مجھے آ جائے. اپنی ماں سے پیار کریں, اپنے ابا سے پیار کریں. دنیا میں یہی دو ہستیاں ہیں جو بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. باقی یار بیلی سجن رشتہ دار سارے اپنے اپنے مقصد کے لیے پیار کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جب تک دولت ہے, جب تک آپ کسی کو ٹائم دیں گے تو وہ خوش ہیں,
آپ جہاں بھی ہیں آپ کی ماں پیچھے دعا کر رہی ہوتی ہے. ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہمارے سے کہ وہ کیوں ہمارے ساتھ پیار کر رہے ہوتے. اللہ کبھی امی کو ابو کو لے کے جائیں بازار, امی کی پسند کا جوتا امی کو پہنائیں. اور جوتے والا ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کے پاؤں میں خود ڈال رہا ہوتا ہے. کبھی ماں کے پاؤں میں خود بیٹھ کے ڈالے نا یار, کبھی ابا کے پاؤں میں خود جوتا ڈالے نا. کبھی کپڑے کی دکان پہ ابا کو لے کے جائیں, امی کو لے کے جائیں, کپڑا اٹھا کے امی کے جسم سے لگا کے چیک کریں, امی کی بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ لے لے سوٹ, ابا جی یہ سوٹ آپ کو بڑا جچے گا یہ لے لے سوٹ. یار وہ باپ زمین پہ نہیں ہوگا وہ آسمانوں پہ چلا جائے گا. وہ ماں بھی زمین پہ نہیں ٹکے گی, وہ آسمانوں پہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا. کیا وہ جو عمل ہمارے والدین ہمارے لیے کرتے ہیں نا, کبھی آپ کر کے دیکھیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب وہ کما نہیں پاتے, وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے تیرے اور میرے لیے خوشیاں خریدتے. ہم نے کبھی خریدی ہیں؟ خریدے. میں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں جو پریشان حال ہے, جن کے کاروبار نہیں چلتے, جن کے رزق میں تنگی ہے. وظیفہ ان کے لیے, آپ کے والدین زندہ ہیں, ماں کے قدم چومو, باپ کی پیشانی چومو, ماں کے ہاتھ چومو, باپ کے ہاتھ چومو. اگر والدین دنیا سے چلے گئے قبر پہ چلے جاؤ, جا کے فاتحہ کرو اور دعا کرو, اللہ دنیا کی پریشانیاں مٹا دے گا. اور یار سچی بات بتاؤ, چھڑ دو جالی تیروں, چھڑ دو طویل تاکے, یہ اتنا کام نہیں کرتے جتنی ماں کی دعا کام کرتی, جتنی باپ کی دعا کام کرتی. آپ کروا لیں امام کے مسجد سے دعا کروا لیں, تعویذ لے ہیں, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں ساری بات کو, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اتنے کارآمد نہیں ہے جتنی ماں کی دعا کارآمد ہے, جتنی باپ کی دعا کارآمد ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں سے جا کے دعا کروا لیں. آج کوئی پیر کے پاس جا رہا ہے, کوئی تعویذ لینے جا رہا ہے, کسی عامل کے پاس جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. ماں گھر بیٹھی ہوئی ہے, جتنی بڑی بڑی پریشانی ہے آ جاؤ ماں کے قدموں میں, امی جی دعا کرو, پریشانی ہوگی. پہلے ماں کو خوش کر لو نا یار, تو پھر دعا کا کہنا نہیں پڑے گا, ماں خود کی دعائیں دیتی ہے. خوش کرنے کا بھی ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں, بس آخری بات. رات نو آؤ نا جدوں بھی, رضائی چ امی کا پیر تھوڑا جہا باہر کٹ کے دبان پہ گئے. امی نے کہا پتر جا کے کہڑے کام لگا, اما جی چلو دبا دیں. انہوں نے کہا میں سارا دن رہی رہی ہوں, میں کہا کوئی کام کیا ہے, چل جا جا کے سو جا, تھکے آیا ہوں. کیا خیال ہے, ایسے نہیں ہوتا, میں ایسے ہی کرتی ہوں. تو صبح دیکھ چڑھنا نے ماں نے پورے پنڈ سے جناب رولا پا دینا, میرا پتر تو میرے رات کو دبا کے سنتا ہے. حالانکہ دبایا دبویا کوئی نہیں, نہ ماں نے دبوایا, صرف وظیفہ یاد کر لو. ماں نو ساڈے دبان کی لوڑ کوئی نہیں, ماں تے ساڈی مسکراہٹ چاہتی, پیار مانگتی. پیو ہم سے پیار مانگتا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے دبائیں. یار پہلے کبھی کمر دبا دو, کبھی پیو کا پیر دبا دو, پیو کی تلیاں تیل لا دو, ماں کی تلیاں تیل لا دو. بہرحال جی, جس نے اپنے والدین کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا, اور جس نے والدین کی قدر کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, وہ آخرت میں بھی کامیاب. جن کے بوڑھے والدین ان کا پیشاب چارپائی پہ نکل جاتا ہے, مبارک ہے ان بچوں کے لیے. اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ دھوئیں, ناک پہ کپڑا بھی نہ چڑھائیں. اگر یہ باپ کو یا ماں کو برا لگا تو یہ قرآن کی مخالفت ہے, اس کی مخالفت ہے. قرآن نے کہا اس نہیں کہنا. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے, اگر ماں نے پیشاب کر دیا بستر پہ اور بچے نے پیشاب دھونے کے لیے منہ پہ چڑھا لیا کپڑا, ماں کو یہ لگا برا, یہ بھی گستاخی ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق